بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندے اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام پر دنیاوی اور اخروی رحمت نازل فرمائی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، لاؤ لشکر بھی دیے، طاقت و قوت بھی دی۔ پھر ایک پاکیزہ معجزہ یہ عطا فرمایا کہ ادھر نغمہ وادی ہوا میں گونجا، ادھر پہاڑوں اور پرندوں کو بھی وجد آ گیا۔ پہاڑوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ کی حمد و ثنا شروع کی، پرندوں نے پر ہلانے چھوڑ دیے اور اپنے قسم قسم کی پیاری پیاری بولیوں میں رب کی وحدانیت کے گیت گانے لگے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رات کو حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، دیر تک سنتے رہے، فرمانے لگے انہیں نغمہ وادی کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ ابو عثمان کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت ابو موسیٰ سے زیادہ پیاری آواز کسی باجے کی بھی نہیں سنی۔ بس پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ حضرت داؤد کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بھی ملا لیا کریں، اور افضل ان پر یہ ہوا کہ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، نہ انہیں لوہے کی بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت، نہ ہتھوڑے مارنے کی حاجت، ہاتھ میں آتے ہی ایسا نرم ہو جاتا تھا جیسے دھاگے۔ اسی لوہے سے اللہ کے حکم سے آپ زریں بناتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے زرہ آپ ہی نے ایجاد کیا ہے۔ ہر روز صرف ایک ذرہ بناتے، اس کی قیمت 6000 لوگوں کے کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے۔ ذرہ بنانے کی ترکیب خود اللہ کی سکھائی ہوئی تھی کہ کڑیاں ٹھیک ٹھیک رکھیں، حلقے چھوٹے نہ ہوں کہ ٹھیک ٹھیک نہ بیٹھیں، بہت بڑے نہ ہوں کہ ڈھیلا پن رہ جائے، بلکہ ناپ تول اور صحیح اندازے سے حلقے اور کڑیاں ہوں۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے اور رعایا کے لوگوں سے مل کر ان سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ ہر شخص کو تعریفیں کرتا ہوا ہی پاتے، کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی صورت میں نازل فرمایا، ان سے بھی ملاقات ہوئی تو جیسے اوروں سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا۔ انہوں نے کہا داؤد ہے تو اچھا آدمی، مگر ایک قمیص میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتا۔ آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا؟ فرمایا وہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہیں، خود بھی اسی میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ کی طرف جھک پڑے اور گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دے جس سے میرا پیٹ بھر جایا کرے، کوئی صنعت اور کاریگری مجھے بتا دے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زریں بنانا سکھائیں اور پھر اپنی رحمت سے لوہے کو ان کے لیے بالکل نرم کر دیا۔ سب سے پہلے زریں آپ نے ہی بنائی ہیں، ایک ذرہ بنا کر فروخت فرماتے اور اس کی ایک قیمت کے 3 حصے کر لیتے، ایک اپنے کھانے پینے کے لیے، ایک صدقے کے لیے رکھ دیتے اور ایک رکھنے کے لیے تاکہ دوسری ذرہ بناتے تک اللہ کے بندوں کو دیتے رہیں۔ حضرت داؤد کو جو نغمہ دیا گیا تھا وہ تو محض بے نظیر تھا۔ اللہ کی کتاب زبور پڑھنے کو بیٹھتے، آواز نکلتے ہی چرند پرند صبر و سکون کے ساتھ محویت کے عالم میں آپ کی آواز سے متاثر ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ سارے باجے شیاطین نغمہ وادی سے نکالے ہیں، آپ کی بے مثل خوش آواز کی یہ چڑوانی جیسی نقلیں ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر حکم دیتا ہے کہ آپ تمہیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کرتے رہو، میرے فرمان کے خلاف نہ کرو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ جس کے اتنے بڑے اور بے پایا احسان ہوں اور اس کی فرما برداری تک کر دی جائے۔ میں تمہارے مال کا نگران ہوں، تمہارا کوئی عمل چھوٹا بڑا نیک بد مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نعمتیں نازل فرمائیں اور آپ کے فرزند حضرت سلیمان پر بھی نعمتیں نازل فرمائیں، ان کے لیے ہوا کو تابع فرمان بنا دیا، مہینے بھر کی راہ صبح ہی صبح ہو جاتی اور اتنی سی مسافت کا سفر شام کو ہو جاتا۔
مثلاً دمشق سے تخت میں فوج و اسباب کے اڑایا، تھوڑی دیر میں استخر پہنچا دیا، جو تیز سوار کے لیے بھی مہینے بھر کی راہ تھا۔ اسی طرح شام کو وہاں سے تخت اڑا اور شام ہی کو کابل پہنچ گیا۔ تانبے کو بطور پانی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے چشمے بہا دیے تھے کہ جس کام میں جس طرح جس وقت لانا چاہیں بلا وقت لے لیا کریں۔ یہ تانبا انہی کے وقت سے کام میں آ رہا ہے۔ صدیق کا قول ہے کہ یہ 3 دن تک بہتا رہا، جنات کو ان کی ماتحتی میں کر دیا، جو وہ چاہتے اپنے سامنے ان سے کام لیتے۔ ان میں سے جو جن احکام سلیمان سے جی چراتے اس کو فوراً آگ سے جلا دیا جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اہل و عیال، اولاد اور عورتوں پر اس طرح اوقات کی پابندی کے ساتھ نفل نمازیں تقسیم کی تھیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول نظر آتا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آپ آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ سوتے تھے۔ اسی طرح سب روزوں سے زیادہ محبوب روزے بھی اللہ تعالیٰ کو آپ ہی کے تھے۔ آپ ایک دن روزے سے رہتے اور ایک دن بے روزہ۔ ایک خوبی آپ میں یہ بھی تھی کہ دشمن سے جہاد کرتے ہوئے منہ کبھی نہ پھیرتے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ سے فرمایا کہ پیارے بچے، رات کو بہت نہ سویا کرو، رات کی زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے۔ ابن ابی حاتم میں اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت داؤد نے جناب باری میں عرض کیا کہ اللہ العالمین، تیرا شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر گزاری خود تیری ایک نعمت ہے۔ جواب ملا، داؤد، اب تو نے میری شکر گزاری ادا کر لی جب تو نے اسے جان لیا کہ کل نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، میری ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں، جس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسلام سے متعلق ہر معلوماتی ویڈیو آپ سب لوگوں کو بر وقت مل سکے اور ہم سب اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔